آج کل جو سوشل میڈیا آیا، اس لیے کہ جیسے ہم مچھلی پکڑنے کے لیے ڈالتے ہیں کہ کون سی مچھلی پھنسے گی پتہ نہیں، اسی طرح یہ فیس بک، اسی طرح یہ دوسرے جو سوشل میڈیا نیٹ ورک سائٹس ہیں، اس میں لڑکیاں اپنی تصاویر ڈالتے ہیں یا اپنا اکاؤنٹ اوپن کر کے دوستی کے پیغامات دوسروں کو بھیجتے ہیں۔ اب سامنے والا کون ہے پتہ نہیں ہو کہ مسلمان لڑکا ہے یا کوئی اور ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اب اس کے ساتھ دوستی کے پیغامات ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ چلتے رہتے ہیں۔ اب یہ دوستی اس کے بعد ملاقات کی حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اب ہمارا تعلق ایک دوسرے سے اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کہیں کسی ہوٹل پہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہو جائے، جب تک پتہ نہیں چلتا کہ سامنے والا لڑکا مسلمان ہے، لڑکی مسلمان ہے، یا لڑکی غیر مسلم ہے یا لڑکا غیر مسلم ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اب یہ نہ باپ کو پتہ ہوتا ہے نہ ماں کو پتہ ہوتا ہے۔ باپ سمجھ رہا ہے کہ بیٹی کالج جا رہی ہے، باپ سمجھ رہا ہے کہ بیٹی اسکول جا رہی ہے یا بیٹا اسکول جا رہا ہے۔ اب یہ سارے یہاں کے ہتھ کنڈے، یہاں کی غلط قسم کی چیزیں یہ برابر چلتی رہتی ہیں۔ اب اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ بیٹی گھر میں نڈر ہو کے باپ سے بھی کہتی ہے، ماں سے بھی کہتی ہے کہ یہ میری زندگی ہے، میں جس کے ساتھ رہوں، جس کے ساتھ جیوں، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اب یہاں سے بربادی شروع۔ بہت ساری ہماری مسلم بچیاں ارتداد کے دہانے پہ پہنچ رہی ہیں۔ کون اس کے ذمہ دار ہے؟ ہم بھی ذمہ دار ہیں اور آپ میں سے ہر ایک بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ ہر ایک باپ، ہر ایک بھائی، ہر ایک مومن و مسلمان، ہر ایک عالم، ہر ایک مفتی اس کے لیے ذمہ دار ہے، ہر ایک امام اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ ہمیں اویئرنس لے کے آنا ہے، لوگوں میں یہ باتیں لے کے آنا ہے کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، ہم اپنی اس زندگی کو قربان کر سکتے ہیں لیکن ایمان کو جانے نہیں دے سکتے۔ یہ سب سے پہلا عہد اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہونا چاہیے۔ بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو کالجوں میں مخلوط تعلیم کی وجہ سے کہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی اس مصیبت میں، ان پریشانیوں میں گھرتی جا رہی ہیں۔ اور کمپنیز کے اندر ایک ہی جگہ میں لڑکا بھی کام کرتا ہے، ایک ہی جگہ میں لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں۔ اب آپس میں دوستانہ تعلق، انسیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب دیکھا نہیں جاتا کہ یہ کون ہے، کہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے۔ اب بس آنکھ بند کر کے اس میں پڑ جائیں، بعد میں دیکھیں جو ہوگا سو ہوگا۔ اب اس مصیبت میں گھر جاتی ہیں۔ باپ بھی منہ چھپاتے پھرتا ہے کہ میرے خاندان میں اب میرا کیا ہوگا، میرے دوست احباب کے سامنے میرا کیا ہوگا۔ ماں کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب بیٹی اتنی نڈر ہو گئی ہے کہ اگر ہم اسے ذرا بھی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ گھر سے چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ خودکشی کر لے۔ آج کل یہ معاملہ آسان سا ہو گیا ہے۔ ان حالات میں ہم کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ یاد رکھیں کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ کی ذات سے اپنا تعلق مضبوط بنائے رہتا ہے، اپنا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط بنائے رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم جی ہاں بچیوں کو پڑھانے میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان کا ایمان، ان کے اخلاق، ان کا کردار اتنے مضبوط کرائیں کہ ان کے پیر نہ ڈگمگائیں، کہ ہم بند کر کے گھروں میں رکھ لیں، لڑکوں کو بند کر کے گھروں میں رکھ لیں کہ باہر غلط چیزیں ہو رہی ہیں، یہ موبائل ہمارے پاس ہے، یہ موبائل جی ہاں غلط چیزیں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور اچھی چیزوں کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہم کو ان ساری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا سکتی ہے، وہ ہے اللہ کا ڈر، اور وہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے سچی محبت۔ اگر یہ آ گیا، یقین مانیے جتنے بھی طاقتیں، جتنی زور سے یہ آگے بڑھ کے ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال پائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کسی بھی طرح ہمارے ان بچیوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے، ان کے اخلاق کی حفاظت کریں گے۔ گھر میں بیٹھے حضرات صحابیات کے واقعات کو پڑھ کر سنائیں، بچیوں کو ہوم ورک دیں کہ کون کون سی صحابیات ہیں، کہ ان کے کیا کارنامے ہیں، ذرا لکھ کر لے کے آئیں۔
کیا باپ یہ نہیں کر سکتا؟ کیا ماں یہ نہیں کر سکتی؟ کیا بھائی یہ نہیں کر سکتے؟ اپنے بچوں کو ہوم ورک دیں۔ آج کل یہی طریقہ ہے۔ بہت سارے ایسے بالکل بچپن میں جو صحابہ تھے ان کے کیا کارنامے ہیں، ان کی زندگیوں کا کیا اثر تھا، طالب علم کی زندگی میں کیا اثر کر کے انہوں نے دکھایا تھا، لکھ کر لے کے آئے۔ جی ہاں، جب یہ ہوم ورک کریں گے، جب یہ سارا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں سمجھ میں آئے گا کہ کتنی مشکلات کے باوجود انہوں نے ایمان کو اپنے اندر سے جانے نہیں دیا۔ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ ہماری کوششیں جو آج کے زمانے کی ہیں، اس زمانے کی کوششوں کے ساتھ ہمارے ان بچوں کو پکڑ کے رکھنے میں اور ایمان پر چلانے میں اور ایمان میں ثابت قدم رہنے میں انشاءاللہ کارگر ثابت ہوں گی۔